السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں ہوں اختر خان۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے، جس خبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنید صفدر جلد پاکستان واپس لوٹیں گے اور اپنی والدہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آرگنائزنگ جو ہے اس کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی، تو ان کا وہ ساتھ دیں گے سیاسی امور پر۔ تو یہاں پر میں کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں باتیں عمران خان جو پنجاب میں جو اس وقت ہلچل ہو رہی ہے اس پہ بھی کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جنید صفدر کی بات پہ کہ کل سے یہ خبریں گردش کریں کہ جنید صفدر صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہیں، گھنگرو توڑ رہے ہیں، گھنگرو توڑ ڈانس کر رہے ہیں کہ جنید صفدر واپس آ رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تھوڑا آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں۔ جیسے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مغل خاندان جو تھا ان کے ایک بہت لمبا ان کا ایک ہسٹری ہے، ان کے جو خاندان کے بہت سارے لوگوں نے جو تھا وہ رول کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے بہت سارے اور بھی خاندان ہیں جن کے اگر بیک ہسٹری کو دیکھا جائے نا تو ان کے کئی پشتے جو ہے نا وہ رول کرتی آ رہی ہیں۔ تو وہ ایک ریئر ہو گیا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں ختم ہو گیا ہے، ڈائناسٹی ختم ہو گئی، وہ ڈائناسٹی، اور بھائی کیسے ڈائناسٹی ختم ہو گئی ہے؟ ماڈرن ڈائناسٹی آ گیا ہے۔ پی ایم ایل این نواز شریف کی فارم میں، بھٹو میاں برادران کی فارم میں، بھٹو خاندان کی فارم میں، اور وہ جو ہمارے ہیں باچا خان فیملی کی اس شکل میں وہاں پہ ڈائناسٹی دوبارہ واپس بن رہی ہیں۔ بادشاہ خان کی میں بات کروں تو بادشاہ خان سے لے کر ابھی وہ ایم ایل ولی تک، بھائی کسی اور کا بھی حق ہے نا۔ اب میں بات کروں بھٹو صاحب کی، بھٹو جب آیا وہ پٹھو فوجیوں کا پٹھو تھا، تو جب وزیر خارجہ بنا، وزیر خارجہ کا بنے بعد وزیر اعظم بنا، وزیر اعظم بننے کے بعد جب اس کو پھانسی لگی اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو بنی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو اس کے بعد آصف علی زرداری آئے۔ آصف علی زرداری کے ساتھ ہی جناب انہوں نے جب 2013 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر بلاول بھٹو کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بلاول بھٹو کو ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شریک چیئرمین ہیں۔ وہاں پہ منجے ہوئے سیاستدان، وہ سیاستدان جناب اعتزاز ہے، جناب رضا روانی صاحب، جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، جناب منظور وٹو صاحب، جناب ایسے بے شمار ان کی پارٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب، مخدوم فہیم، امین فہیم، اس طرح کے بہت سارے بے شمار نام تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ کیا یو آر اوور سرونٹ، یو پیپل کین ناٹ ریپلیس اس، یو پیپل ول اونلی بی لائک اے سرونٹ فار اس۔ اور وہ لوگ سرونٹ کے طور پہ ہی ان لوگوں کو کیا ہے، خوش ہے نا، ان کے منہ میں ہڈیاں مل جاتی ہیں۔ مخدوم فیملی ہے، اگر میں بات کروں اس کے گیلانی فیملی کے تو ان کے بھی بیٹے ماشاءاللہ تینوں ہی جناب، کوئی سینیٹر ہے تو کوئی پنجاب اسمبلی کا ایم این اے ہے تو کوئی ایم پی ہے، باپ اس کے سینیٹر ہے، وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ جناب پارٹی کے سربراہ بننے کی۔ سر اگر میں بات کروں نواز شریف کی، ابھی میں واپس آتا ہوں جنید صفدر کی، اس کا بڑا آج کل شور مچا ہوا ہے کہ جنید صفدر واپس آ رہا ہے۔ ابھی بھی ٹویٹر پر اس کا ایک ٹرینڈ گردش کر رہا ہے کہ جنید صفدر ویلکم بیک۔ اور لوگوں شرم آنی چاہیے پاکستانیوں، تم لوگوں پہ جو اس کے لیے ٹرینڈ بنا رہے ہو یار۔ جنید صفدر کون ہے؟ پاکستانیوں کی عوام کے خون پسینے کی دولت سے لے وہ وہاں پہ لندن میں پڑا ہے۔ اس کے باپ نے کون سی ملے تھی، اس کے باپ دادا کی کون سی ملے تھی، کون سے وہ جاگیردار تھے؟ یہاں پہ وہ مزدوری کرتے، پاکستان میں وہ کباڑیے تھے، پاکستانی عوام کا پیسے وہ لوٹ کر گئے اور لندن میں انہوں نے امپائر کھڑے کر لیا، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب دوبارہ آئیں گے وہ یہاں پر۔ پہلے میاں محمد نواز شریف تھے، اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی شہباز شریف تھا۔ یہ دو بھائی جب رول کرتے رہے، اب وہ بوڑھے ہو گئے تو اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ایک نے بیٹے کو لانچ کیا، دوسرے نے اپنے بیٹے کو لانچ کیا۔ میاں محمد شہباز شریف نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو لانچ کیا، اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو لانچ کیا۔ اس سے بھی دل نہیں بھرا تو میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کے ساتھ اب جنید صفدر بھی آئے گا، اور کئی
خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ مریم میاں نواز شریف کی یہ خواہش تھی اور یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے جو مستقبل کے وزیر اعظم ہے وہ مریم نواز بنے اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جنید صفدر ہو. جنید صفدر کون ہے؟ اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کا صرف یہی انہوں نے کیا کہ اس کا جو نانا ہے وہ ایک چور جس نے پاکستان کی دولت، جس نے پاکستان کے عوام کا پیسہ چرایا، لنڈن چلا گیا، وہاں پہ جب بھی اس پہ مصیبت آئی تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے. یہی اس کی اوقات ہے. وہ اب آ کے پاکستانی عوام کو خدمت کرے گا. کیا انہوں نے خدمت کرنی ہے؟ پاکستان کو لوٹ لے. ابھی اس کا بھائی شہباز شریف جو یہاں پہ حکومت کر رہا ہے صرف اور صرف عوام کو تکلیفات مشکلات اس کے لیے پیدا کر رہا ہے. اب غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیچ رہا ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے مزدور کو اس کے جو اس کی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں. پاکستانیوں ساری عمر غلام ہی رہنا ہے، ایسے ہی مرتے رہو گے، ایسے سڑتے رہو گے. میں تو کہتا ہوں صحیح ہے، ہم جیسے غلام قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ابھی جنید صفدر آیا نا، کل اس کا بھی بیٹا آئے گا نا، تو پھر بھی یہ پاکستانی گھنگرو پہن کے ڈانس کریں گے، ناچیں گے کہ ایک نیا باپ آنے والا ہے، ایک نیا ہمارا حکمران آنے والا ہے. ہم لوگوں کی یہی ہم لوگوں کی اوقات ہے، صرف اور صرف اس سے آگے نہیں. اب جنید صفدر آ رہا ہے، ادھر سے آصفہ بھٹو آ جائیں گی، پھر ان کے خاندان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ آئیں گے، پھر وہ ہم پہ رول کریں گے. اور ہم جو عوام ہے جس کے خون پسینے سے یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کے جو ادارے یہ سب کچھ چل رہا ہے، انہوں نے ذلیل ہونا ہے اور ذلیل ہوتے رہنا ہے. دوسری طرف اگر میں بات کروں پنجاب کی حکومت کی تو عمران خان بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں. انہوں نے بولڈ ڈیسیجن لے چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے عام لیڈرشپ کو آگاہ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب پہ کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ وہ سیاستدان ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت رہی ہے. آج تک ان کا کوئی بھی اپنا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. ان کو جو اسٹیبلشمنٹ انڈیکیٹ کرتی ہے، جو اشارہ کرتی ہے، وہ اسی طرح اس طرف چلی جاتی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ ان پہ خاص نظر رکھی جائے، ان پہ فوکس کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دغا دیں. اور عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو یہ بھی پیغام جاری کر دیا ہے کہ دیکھو پرویز الہی، ہم نے تجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے میں یا پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے میں ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی تو ہم لوگ جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ سارے کے سارے ریزائن کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی اسمبلی اور پنجاب، سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی جتنے ہمارے پروونشل ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ریزائن ہو جائیں گے. مگر ہم نے ہر حال میں جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے. تو ابھی تک یہ اپڈیٹ تھی. جیسی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ پاک افیئر سے اپنے بھائی اختر خان کو اجازت دیجیے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ہمارے لیٹسٹ جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں کے پاس جلدی پہنچے. اللہ حافظ.